22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، خلیفہ راشد، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کا دن ہے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے اپنے جان کو اور اپنے مال کو اسلام کے لیے، دین کے لیے، پیغمبر کی شریعت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ آج کی اس مختصر سی نشست میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کر سکوں، اگرچہ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکوں گا، کیونکہ انبیاء کے بعد سب سے عظیم اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ اتنی عظیم ہستی کی شان کو بیان کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے، مگر حصہ بقدر جثہ اپنی طرف سے صدیق اکبر کے پروانوں میں اپنا نام شامل حال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ مکہ مکرمہ کی گلیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان گلیوں سے چل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ جیسے ہی دستک دی، دروازہ کھول دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صدیق کیا تو یہیں پہ کھڑا تھا؟ کہ جی میں تو یہیں پہ کھڑا تھا، اور یہ نہیں بتایا کہ میں کیوں کھڑا تھا، آگے چل کر میں بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تو میرے بچپن کا یار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجا دیا ہے، کیا تو میرے اوپر ایمان لائے گا؟ صدیق اکبر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فرمایا، یا رسول اللہ مجھے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے فرمایا، تجھے پڑھنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات پڑھ لیے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے مزین ہو گئے، مالا مال ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام سفر کے لیے تجارت کی غرض سے سفر پہ روانہ ہونا چاہتا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا آقا تھا، سردار تھا، اور یہ ان کے غلام تھے۔ حضرت امیہ بن خلف نے حضرت بلال کے ساتھ سامان بھیجا، پورے قریش کا ایک قافلہ تھا، اور اسی قافلے میں صدیق اکبر بھی جا رہے تھے، تجارت کی غرض سے سفر پہ نکل رہے تھے ملک شام کی جانب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری دل کی یہ چوائس تھی، تمنا تھی، تڑپ تھی کہ حضرت بلال کا خیمہ راستے میں میرے ساتھ لگ جائے، کیونکہ بلال قصیدے پڑھے گا، اشعار پڑھے گا، روح تازہ ہوگی، ایمان کو تازگی ملے گی۔ سارے صحابہ کرام میں سے سب سے پیاری آواز اگر کسی کی تھی تو حضرت بلال کی تھی، مسحور کن آواز، ایسی آواز کہ کانوں میں رس گول دیتی تھی، حضرت بلال کی آواز سارے صحابہ میں سب سے پیاری آواز۔ اب حضرت صدیق اکبر اور حضرت بلال کا خیمہ ایک جگہ پہ نصب ہو گیا، راستے میں حضرت بلال قصیدے پڑھتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، روح تازہ ہو جاتی تھی۔
راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا. فرمایا بلال میں نے خواب دیکھا ہے لیکن تجھے نہیں بتاؤں گا مگر میں ملک شام میں جا کر اس کی تعبیر کسی سے ضرور پوچھوں گا. جب ملک شام میں پہنچتے ہیں وہاں پر معلومات لی ابو بکر صدیق نے کہ یہاں پر کوئی بڑا عالم ہے کہ جس سے مجھے ملوا دیا جائے. معلومات جب اکٹھی کی حاصل کی پتہ چلا ہاں ایک عالم ہے جس کی عمر 300 سال سے متجاوز ہو چکی ہے اور وہ اپنی آنکھوں کی بینائی کھو چکا ہے، نابینا ہو چکا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تو نابینا ہے مگر میں تو بینا ہوں، مجھے لے چلو میں ان کی زیارت کروں گا. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں، سلام کیا اور فرمایا کہ مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. بتاؤ جی کیا خواب ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور آسمان سے رب کے کعبے کے اوپر نازل ہوا اور پھر وہ کعبے سے ذرا پیچھے ہٹا، مشرق کی جانب گیا، پھر مغرب کی جانب گیا، پھر شمال اور جنوب میں گھومنے کے بعد وہ سارا کا سارا نور سمٹ کر میری گود میں آ گیا. اس عالم نے کہا او بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. تیرے والد کا نام کیا ہے؟ کہا جی عثمان ہے. ابھی قحافہ کہتے ہیں. اچھا کس قبیلے اور کس قوم سے ہو؟ کہا جی میں قریشی النسل ہوں، قریشی خاندان کا چشم و چراغ ہوں، مکے کا رہنے والا ہوں. اس عالم نے کہا قریب آ جاؤ، میرے سینے کے ساتھ اپنا سینہ تو لگاتے جاؤ. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والے ہیں اور اس نبی کے ساتھ تو اپنا سینہ لگائے گا اور وہ اپنا سینہ تیرے سینے سے لگائے گا اور میری عمر نے اگر وفا نہ کی کوئی پتہ نہیں ہے موت کس وقت آ جائے، اس لیے میری طلب یہ ہے کہ تم اپنا سینہ اس سے پہلے میرے سینے سے لگا لو کیونکہ تمہارا سینہ نبی کے سینے سے لگے گا، وہاں سے نور نسبت حاصل کرو گے. اس عالم نے کہا کہ تم اپنا سینہ میرے سینے سے لگا لو اور بشارت دے دی کہ نبی آخر الزمان آئے گا اور فرمایا کہ اگر میں زندہ نہ رہا تو میری ایمان کی گواہی ان تک پہنچا دینا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو بے چینی پیدا ہو گئی. حضرت بلال سے کہا بلال آؤ واپس چلتے ہیں. تجارت وہیں پہ چھوڑ دی اور بلال سے کہا بلال اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا، اس کا حوالہ کسی کے سامنے پیش نہ کرنا. راستے میں آتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بلال یہ کون ہو سکتا ہے ایسا نوجوان مکے میں جو نبوت کا دعویٰ کرے گا؟ بلال نے کہا مجھے تو نہیں پتا، آپ بتا دیں نہ کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال میں نے اپنی نگاہ مکہ کے سارے نوجوانوں پر دوڑائی ہے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ میرا یار محمد ہی کر سکتا ہے. اس کے اندر میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں نا وہ کسی کے اندر نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر واپس آتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا کہ اگر تیرے کان میں پہلے پہنچ جائے یہ خبر نبوت کی تو تو مجھے بتا دینا. ابو بکر نے کہا کہ اگر تیرے پاس پہلے خبر پہنچ جائے نا تو مجھے بتانا. لو جی بات پکی ہو گئی. جب واپس آئے تو حضرت بلال نے کہا کہ میرا جو آقا ہے نا جس کا میں غلام ہوں
وہ تو بڑا سخت ہے، لہٰذا میں ایسی تدبیر بناتا ہوں کہ میں جو چکی پیستا ہوں نا آٹے کی، تو میں اس چکی کو دروازے کے باہر رکھ دوں گا اور اپنے آقا سے کہوں گا کہ اس لیے میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں تاکہ میں تیرے سامنے کام کروں، آتے جاتے ہوئے نا تو مجھے دیکھتا رہے تیری نظروں کے سامنے، تاکہ تو مجھے کامچور نہ سمجھے، میں کام سے کام رکھنے والا ہوں۔ اور اندر میں کیا بات ہے؟ اندر میں یہ ہے کہ باہر جلدی ذرا ہمیں خبر پہنچے۔ اور ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتا ہے، جو بھی لمحہ آتا ہے ہر وقت ابو بکر نبی کے دروازے پر آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، دروازے پہ دستک نہیں دیتے، کیونکہ صدیق اکبر کو بھی پتا ہے کہ نبی میرا بچپن کا یار ہے، اور اگر وہ خبر دے گا تو سب سے پہلے مجھے خبر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ابو بکر بے چین ہے، کبھی حضرت بلال کے پاس آتے ہیں، بلال کوئی خبر پہنچی، نبوت کا اعلان ہوا؟ بلال کہتے ہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے فوراً صدیق نے دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق یوں لگتا ہے کہ تو یہیں پہ کھڑا تھا، اب کیا پتا صدیق تو آ جا رہے ہیں اور اسی لمحے کا انتظار کر رہے ہیں، کون سا وہ وقت ہو کہ اس گھر سے نبوت کا اعلان ہو، سب سے پہلے تصدیق کرے اور ایمان لائے تو وہ ابو بکر ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تو یہیں پہ کھڑا تھا؟ کہ جی میں تو یہیں پہ کھڑا تھا۔ فرمایا کہ تو میرے بچپن کا یار ہے، کیا تو میرے اوپر ایمان لائے گا؟ اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا۔ کہ جی مجھے کیا پڑھنا ہے؟ تو نے پڑھنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ صدیق اکبر نے یہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، پہلے مسلمان۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اسلام قبول کیا۔ اب صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر جیسے ہی میں نے اسلام کو پیش کیا تو نے فوراً قبول کر لیا، تو نے مجھ سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا؟ کیونکہ صدیق اکبر نے کتب سماویہ تورات اور انجیل پڑھ رکھی تھی اور پتا تھا کہ پہلے نبیوں سے لوگوں نے معجزے مانگے، معجزے طلب کیے۔ تو فرمایا کہ جی میں نے تو کوئی معجزہ طلب نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تو نے سب سے پہلے جیسے ہی میں نے اسلام پیش کیا تو نے قبول کر دیا، تو نے فوراً جو تصدیق کر دی یہ تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام کے سفر میں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بتا۔ اب یہاں پر کوئی مغالطے میں نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، نہیں، غیب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ کوئی ولی جانتا ہے، غیب فقط ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ یہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتا دیا تھا، اس لیے تو سب سے پہلے جس نے نبی پر ایمان لایا وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے۔ اور معراج کے سفر میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، پھر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، پھر بیت معمور، عرش معلی، اور پھر ان کھلے آنکھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا، اور رات کے قلیل حصے میں پھر آسم واپس بھی آ گئے۔ تو جب مکے میں آپ نے فرمایا نا، تو جو ابی جہل تھا وہ صدیق اکبر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تیرا یار، تیرا رفیق وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں رات کے قلیل حصے میں آسمانوں کا سیر کرایا، بھلا یہ بات ممکن ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ اچھا اگر کہنے والا میرا نبی محمد ہے تو صدقتا، وہ سچ کہتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ربی اللہ، اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا،
ہم نے اس کی زبان پہ تصدیق کر لی، مان لیا سچ کہتا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ رب نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی اور میں نے اللہ کا دیدار کر دیا، تو کون سی انوکھی بات ہے، سچ کہتا ہے۔ انہی واقعات کی بنا پر ابو بکر کو صدیق کہا گیا۔ اللہ اکبر، فوراً تصدیق کرنے والی ذات ابو بکر۔ ابو بکر کے کیا فضائل اور مناقب ہیں، اس مختصر سی نشست میں کیا ان کا احاطہ ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ان کے بعد یہ طلب تھی کہ جو ابی جہل کا گھر ہے نا، اس گھر میں بھی اسلام داخل ہو جائے، کیونکہ ابی جہل حسین بھی تھا، سخی بھی تھا، طاقتور بھی تھا، قوم کا سردار بھی تھا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ اس نے مکے کے اندر نوجوانوں کو اکٹھا کر دیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارنے لگ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نظر پڑی نا، تو فوراً آئے اور مجمع کو پھاڑتے ہوئے قریب پہنچے اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، بدماشو اس کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ان لوگوں نے پیغمبر کو چھوڑ دیا، ابو بکر پہ ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ والد نے اٹھا کے گھر میں پہنچا دیا اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو ام جمیل نے کہا بیٹے دیکھو تجھے کتنی مار پڑی، اور مار کس وجہ سے پڑی، تیری اپنی وجہ سے نہیں، تو تو شریف ہے، کس وجہ سے مار پڑی، تیرے یار محمد کی وجہ سے تو یہ مار پڑی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ہائے، صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں مگر میں اپنے یار محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ام جمیل نے کہا کہ تو اسے چھوڑ دے، اگر تجھے کچھ ہو جاتا خدا نخواستہ ہم کیا کرتے، ہم تو جیتے جی مر جاتے، ہم تیرے بغیر جی نہیں سکتے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رفیق حضرت ابو بکر نے کہا تم میرے بغیر جی نہیں سکتے اور میں نبی محمد کے بغیر جی نہیں سکتا، اگر میرے جینے کے خواہش مند ہو، چاہتے ہو کہ میں جینا سیکھ لوں، تو پھر جاؤ خبر لاؤ میرے پیغمبر کس حال میں۔ حضرت ام جمیل نے اور ام خیر نے حضرت ابو بکر کو اٹھایا دائیں کندھے سے بائیں سے، اور لڑکھڑاتے ہوئے گھسٹتے ہوئے ابو بکر پیغمبر کی جانب چل رہے ہیں۔ پیغمبر بھی ادھر سے آ رہے ہیں کہ دیکھ لوں کہ ابو بکر کی حالت کیا ہے۔ راستے میں ملاقات ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر کو سینے سے لگا لیا اور ماتھے کا بوسہ لے لیا۔ صدیق اکبر کی کیا شان ہے، کیا رفتیں ہیں، کیا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق دنیا میں جس نے بھی میرے اوپر احسان کیے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر صدیق نے جو احسان کیے ہیں اس کے احسانات کا بدلہ میں نے نہیں چکایا، قیامت کے دن اس کے احسانات کا بدلہ اللہ خود ہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کیسے دے گا میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت ابو بکر کے مال نے بہت زیادہ فائدہ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ یار ابو بکر جو آج بھی پیغمبر کے روضے میں دفن ہے، یہ کوئی عام جنتی نہیں ہے، یہ وہ جنتی ہے کہ جو آیا بھی جنت سے تھا اور آج بھی جنت میں ہے، کل قیامت کے دن بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس کا خمیر جہاں سے لیا جاتا ہے نا وہیں پر اسے لوٹایا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا خمیر جہاں سے لیا گیا تھا وہیں سے تو پیغمبر کا خمیر لیا گیا تھا، تو وہ پیغمبر کا روزہ وہ جنت ہے جہاں سے صدیق آیا تھا، جنت سے آیا تھا، آج بھی اس روزے میں جو جنت ہے وہاں پر دفن ہے، اور کل قیامت کے دن پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں میرے ساتھ ابو بکر اور عمر جائیں گے، یہ ایسے جنتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا زمین تانبے کی ہوگی،
اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، سارے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک۔ اس وقت لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، کوئی بھی نبی سفارش نہیں کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھیں گے اور کافی دیر تک اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے، حمد اور تحمید کرتے رہیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، میرے پیغمبر سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ کے حبیب فرمائیں گے اللہ حساب کتاب کا مرحلہ شروع کر دیجئے، بنی آدم تنگ آ چکی ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں تو حساب کتاب کا مرحلہ شروع کروں مگر کسی کو پیش تو کر حساب کتاب کے لیے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میری نظر دائیں جائے گی، بائیں جائے گی، آگے دیکھوں گا، پیچھے دیکھوں گا، کس کو حساب کے لیے رب کے سامنے پیش کروں؟ اللہ جلال میں ہے، غصے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری نظر گھوم کر صدیق کے چہرے پر پڑے گی، میں کہوں گا ابو بکر اٹھ، میرا یار غار اٹھ، اللہ کے سامنے آپ پیش ہو، حساب کتاب دے۔ جب ابو بکر اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ کہیں گے میرے حبیب کس آدمی کو میرے سامنے لائے ہو؟ جس کو میں نے جان دی تو اس نے مجھ پہ وار دی، مال دیا مجھ پہ لٹا دیا، اس سے میں نے حساب کیا لینا ہے؟ چلو اس کے لیے جنت میں نے رجسٹر کر دی ہے، لے جاؤ اس کو جنت میں۔ اب روایت میں آتا ہے کہ جب صدیق جنت کی طرف جائے گا تو جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کی یہ تڑپ ہے، یہ تمنا ہوگی، یہ آرزو ہوگی، یہ امید ہوگی، یہ چاہش ہوگی، یہ چاہت ہوگی کہ صدیق میرے اندر داخل ہو جائے۔ اب دروازے تو 8 ہیں اور بندہ ایک ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پھر 7 فرشتے صدیق اکبر کے مشابہ پیدا کریں گے، 7 دروازوں سے وہ فرشتے جائیں گے اور 8ویں سے صدیق اکبر جائے گا۔ جب تک صدیق دروازوں سے جنت میں داخل نہ ہو جائے، انبیاء کے بعد کوئی بھی امتی جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں جب اللہ ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی بار بار پوچھیں گے جنتیوں سے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کوئی اور تمنا ہے؟ جنتی کہیں گے سب کچھ مل گیا، کوئی بھی تو ایسی چیز نہیں ہے جو باقی رہ گئی ہو۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ نا اپنے علماء سے پوچھو، وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ زندگی کے ہر موڑ میں علماء کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ تو لوگ علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا، بار بار پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ تو علماء کہیں گے ہاں ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ابھی باقی ہے، اور وہ ہے اللہ کا دیدار۔ اللہ کا دیدار مل گیا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اب اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو۔ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا دیجئے۔ اب اللہ جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے۔ جب اللہ کا دیدار جنتی کریں گے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہاں پر تو اربوں خربوں لوگ ہوں گے، ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا چاند کو دیکھتے ہو کیسے سامنے نظر آتا ہے، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوتی، جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ایسے اربوں خربوں لوگ بیک وقت اللہ کو دیکھیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ فرمایا سارے جنتی اکٹھے ہو کر اللہ کا دیدار جب کر چکیں گے اور سب اپنی جنتوں میں چلے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے ابو بکر کو بلاؤ کہ اب ابو بکر تنے تنہا اکیلا میرا دیدار کرے۔ اللہ کے حبیب نے جو فرمایا نا کہ دنیا میں نے سب کے احسان اتار دیے، ابو بکر تنہا رہ گیا، اس کا احسان کل قیامت کے دن اللہ خود ہی چکائے گا، خود ہی اتارے گا۔ تو وہ اللہ ایسے چکائے گا کہ اللہ آخر میں جنت میں اکیلا صدیق کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اور صدیق کا کیا مقدر ہے کہ صدیق نے جو نبی پہ احسان کیے اس کا بدلہ یہ ہے کہ جنت میں صدیق اللہ کا بلا شرکت غیر تنہا دیدار کرے گا۔ دنیا میں بھی صدیق نے ہجرت کی خلوتوں میں 3 دن اور 3 راتیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار غار ثور میں تنے تنہا کیا، نبی کا دیدار بھی تنے تنہا کیا، اور جنت میں اللہ کا دیدار بھی اکیلا کرے گا۔
ہائے صدیق اکبر کی کیا عظمتیں ہیں، کیا رفتیں ہیں اور کیا بلندیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر کی سیرت اور سوانح سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔